بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ منافقون کی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ یہی منافقین وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ یہ لوگ آپ ہی خود ہی خرچ نہ ملنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جائیں گے، اور بے وقوف یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں سب خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، لیکن یہ منافق احمق ہیں، سمجھتے نہیں۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کی ذریات نے یہ کہا کہ یہ لوگ یعنی صحابہ کرام، غرباء، فقراء جو صحابہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں، ان کی مدد کرنا چھوڑ دو۔ جب تم مدد کرنا چھوڑ دو گے تو بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کر یہ نبی کو خود چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ سمجھ میں آئی؟ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بالکل حق ہے، روز مرہ کا مشاہدہ ہے، سینکڑوں مرتبہ اس کا تجربہ ہوا کہ جب بھی کسی کام کرنے والوں کے متعلق عناد اور بدطینت سے لوگوں نے یا کسی خاص فرد نے اعانت مدد کو روکا، اللہ نے اپنے لطف و کرم سے دوسرا دروازہ کھول دیا۔ ہر شخص کو یقین کر کے سمجھ لینا چاہیے کہ روزی اللہ جل شانہ نے اپنے اور صرف اپنے ہی قبضے میں رکھی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی رزق، کسی کی کوئی روزی نہیں ہے۔ وہ کسی کے باپ کے بند کرنے سے بھی بند نہیں ہوتی، البتہ بند کرنے والے دین کی اعانت سے ہاتھ روک کر آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہاں نہ جھوٹ چل سکتا ہے، نہ ہماری یہ غرض اور وہ غرض کہ یہ میرا غرض تھا اس وجہ سے میں نے نہیں دیا، اس وجہ سے میں نے نہیں دیا، کوئی غرض بھی قبول نہ ہوگی۔ نہ کوئی بیرسٹر یا وکیل کام دے سکتا ہے۔ فرضی حیلے تراش کر اللہ تعالیٰ کے اور دین کے کاموں سے پہلو تہی کرنے سے بجز اس کے اپنی ہی عاقبت خراب ہوگی اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ذاتی اناد، دنیاوی اغراض فاسدہ کی وجہ سے کسی دین کے کام میں روڑے اٹکانا یا کسی دین کے کام کے بارے میں مدد سے ہاتھ کو روکنا یا دوسروں کو روکنا اپنا ہی نقصان ہے، کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قابل غور ہے، جو شخص کسی مسلمان کی مدد سے ایسے وقت میں کنارہ کشی کرے، یعنی اس کی مدد نہ کرے جبکہ اس کی آبرو گرائی جا رہی ہو، اس کا احترام توڑا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد کرنے سے ایسے وقت میں بے التفاتی فرماتے ہیں جبکہ یہ کسی مدد کرنے والے کی مدد کا خواہش مند ہوتا ہے۔ مشکات کی حدیث ہے۔ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امت کے لیے شاہراہ ہے۔ ہر چیز میں اس کی کوشش ہر امتی کا فرض ہے کہ حضور کا طریقہ کیا تھا اور اس راہ پر چلنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دشمنوں کی بھی مدد سے دریغ نہیں فرماتے تھے، آپ دشمنوں کی مدد فرماتے تھے۔ سینکڑوں واقعات احادیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اس بات پر گواہ موجود ہے۔ خود یہی عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، یہ خود جس نے یہ اعلان کیا کہ نبی کے ساتھ بیٹھنے والوں کی مدد چھوڑ دو، کچھ خرچ نہ کرو، یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جس قدر تکالیف اور اذیتیں پہنچا سکتا تھا اس نے کبھی دریغ نہیں کیا۔ نبی کو تکلیفیں پہنچائیں، صحابہ کو پہنچائیں، ہر جگہ اس نے اپنا پروپیگنڈے کیے۔ اس عبداللہ بن ابی نے، اس شخص کا مقولہ اسی سفر کا ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
اچھا یہ کہ جب ہم لوگ، اس نے کہا کیا، جب ہم لوگ مدینے واپس پہنچ جائیں گے تو عزت دار لوگ یعنی ہم لوگ ان ذلیلوں کو یعنی مسلمانوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اپنے آپ کو عزت دار کہا اور مسلمانوں کو ذلیل کہا، جو اس وقت کے صحابہ کرام تھے، کہہ رہے ان کو ہم ذلیل کر کے مدینے سے نکالیں گے، مکہ مدینے میں ہمارا راج ہوگا، ہم وہاں رہیں گے، ہم عزت دار لوگ ہیں، نبی کے ساتھ بیٹھنے والے عزت دار نہیں ہیں۔ یہ جملے اس نے خود اس سفر میں کہے، لیکن ان سب حالات کے باوجود اسی سفر سے واپسی کے بعد، یہ جب بولا اسی سفر کے واپسی کے چند روز بعد بیمار ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا۔ تو اپنے بیٹے سے کہا، اس کا بیٹا پکا مسلمان تھا، اپنے بیٹے سے کہا کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اب غور سے سننا، کیا بتایا، کیا کہا کہ میرے پاس جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاؤ، تمہارے بلانے سے وہ ضرور آئیں گے۔ یہ یعنی ان کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنے باپ کی درخواست پیش کرتا ہے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جوتا پہن کر ساتھ چل پڑے۔ کتنی تکلیفیں دینے والا تھا اور کتنے مصیبتیں بنانے والا تھا، کتنے پروپیگنڈے کرتا تھا۔ آپ نے جیسے ہی آپ کو کہا آپ چل پڑے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تو رونے لگا، عبداللہ بن ابی رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کیا گھبرا گیا؟ پھٹ گئی ابھی؟ کیا ہو گیا تجھے؟ اس نے کہا، میں نے اس وقت آپ کو تنبیہ کے واسطے نہیں بلایا، اس وقت مجھ پر رحم کریں۔ نبی کو کہہ رہا ہے اس وقت مجھ پر رحم کریں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ اس وقت اتنے زیادہ پروپیگنڈے کرنے والا اس وقت بھی رحم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ارشاد فرمایا، بول کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میری موت کا وقت قریب ہے، میری موت کا وقت قریب ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے غسل دینے میں آپ موجود ہوں، میری یہ چاہت ہے، اور اپنے ملبوس میں، اپنے لباس میں مجھے کفن دیں، میں یہ چاہتا ہوں، یہ میری درخواست ہے، اور میرے جنازے کے ساتھ قبر تک جائیں، یہ بھی میری درخواست ہے، اور میرا جنازہ بھی آپ پڑھیں۔ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، نہ مسلمان نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہوا، مسلمان منافقوں کا سردار ہے، مسلمان نہیں ہوا، مسلمان نہ ہونے کے باوجود یہ درخواستیں کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ ساری درخواستیں قبول کی۔ ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھتا تھا نا، اندر سے تو منافق تھا، اندر سے تو منافق تھا۔ تو آپ نے یہ آیتیں قبول فرمائی، یہ درخواستیں قبول فرمائی آپ نے۔ یہ جس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے جنازے کی نماز پڑھانے کی ممانعت فرما دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھا حضور کا برتاؤ اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ، اور یہ تھا کرم ان کمینوں کے ساتھ جو کسی وقت بھی سب و شتم، گالم گلوچ اور عیب تراشی میں کمی نہیں کرتے تھے۔ لیکن کیا ہم لوگ بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ کر سکتے ہیں کہ جانی دشمن کو تکلیف، جانی دشمن کی تکلیف کو دیکھ کر رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور جتنی فرمائشیں اس نے اپنے کفر کے باوجود کی، حضور نے اپنے کرم سے سب کو پورا کیا۔ اپنا کرتا مبارک اتار کر اس کو کفن کے لیے مرحمت فرمایا، اور بقیہ ساری درخواستیں اس کی پوری کی۔ جب نبی اس کے لیے میت کے سامنے جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو حضرت عمر آگے آ گیا۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، یہ اس بدبخت نے تو ہمارے مسلمانوں کا جینا آرام کیا ہے، اس نے آپ کو کتنی تکلیفیں دی ہیں، کتنے آپ کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہیں، اور امی عائشہ پر، آپ کی عزت پر اس بدبخت نے کتنا بڑا بکواس لگایا، کتنی بڑی تہمت لگائی، اور آپ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر، میرے اللہ نے مجھے نہیں روکا ہے، میں پڑھوں گا۔
آپ نے پڑھا، جنازے سے فارغ ہوئے، جبریل اگلی آیت لے کر آ گئے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اے میرے محبوب آج کے بعد کسی ایسے منافق کا جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، جو ہو گیا ہو گیا۔ اب فرما رہے ہیں کہ اگرچہ کفر کی وجہ سے اس کو نبی کا کرتا، نبی کا جنازہ پڑھانا، نبی کا غسل کے وقت موجود ہونا، نبی کا اس کے قبر تک جانا، نبی کا اس کے قبر کے اوپر جانا، نبی کا اس کا جنازہ پڑھانا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہوئی، لیکن وہ کافر تھا، منافق تھا، اس کے لیے ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چاہے نبی کے کرتے میں بھی دفن ہوا نا، تب بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کافر تھا۔ تو بلکہ آئندہ کے لیے اللہ کی طرف سے اس انتہائی کرم کی ممانعت بھی اللہ نے اتار دی کہ آج کے بعد آپ ایسا کبھی نہیں کریں گے کہ کسی اعتقادی منافق کا آپ جنازہ پڑھیں، اللہ نے منع کر دیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تو یہاں یہ بات سمجھ آئی کہ ہم لوگ آج اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے مسلمان کلمے والے بھائی کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کو تکلیف اس نے کتنی دی اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا رہے ہیں، اور آپ نے اس کی اس حالت کو جب دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آج ہم اپنے مسلمان بھائی کو بیٹھ کے رلا رہے ہیں اور تکلیفیں دے رہے ہیں اور مصیبتوں میں ڈال رہے ہیں اور پریشانیاں بنا رہے ہیں۔ چاہے جائے کہ ان کی پریشانیاں حل کریں، ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا، سکون کا، راحت کا، کوئی کسی کے سکون کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ ملنا گوارا نہیں کرتے ہم لوگ۔ کئی ایسے بھائی آج موجود ہیں جن کی سگے بھائی کے ساتھ کلام نہیں ہے، بات نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سلام نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے نہیں کرتے ہیں، بھائی کے ساتھ۔ اس حد تک بات آ گئی ہے۔ اور نبی کے اخلاق ہمیں کیا درس دے رہے ہیں کہ نبی تو اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھے سلوک والا معاملہ کر رہے تھے۔ یار ہمارا بھائی اتنا بڑا دشمن تو نہیں ہے ہمارا، ہم اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تو اس لیے میرے دوستو ہمیں حضور والے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو کوشش کریں گے نا جی کہ ہمارے اندر نبی والے اخلاق آ جائیں۔